کہتے ہیں کچھ کہانیاں وقت کے دامن میں چھپ جاتی ہے اور کچھ دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادے کی جس کا دل روشنی سے بنا تھا اور جس کی آنکھوں میں سچ کی چمک تھی۔ اس کا نام تھا شہزادہ احمد۔ ایک سلطنت جہاں خواب اور حقیقت کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ تھا، مگر ہر روشنی کے پیچھے ایک سایہ چھپا ہوتا ہے، اور اسی سائے نے احمد کے سفر کو جنم دیا، ایک ایسا سفر جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آسمان پر نیلا جادو بکھرا ہوا تھا۔ سلطنت نور میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام تھا احمد۔ لوگ کہتے تھے کہ احمد کے دل میں سورج کی روشنی بستی ہے۔ وہ ہر صبح محل کے باغ میں بیٹھ کر پرندوں سے باتیں کرتا اور مسکراہٹ کے ساتھ دن کی دعا مانگتا۔ مگر ایک رات محل کے مینار سے ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی گئی۔ پرانے خزانچی نے بتایا، یہ شیشے کے محل کی صدا ہے جو 100 سال بعد جاگتی ہے۔ احمد کے دل میں تجسس جاگا، شیشے کا محل؟ وہ اپنے گھوڑے ظرفشان پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ درختوں کی چھاؤں میں خاموشی تھی، بس ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ ایک پرانا الو درخت سے بولا، شہزادے، شیشے کے محل تک جانے والا راستہ ہر کسی کے لیے نہیں، وہاں روشنی بھی دھوکہ دیتی ہے۔ احمد نے نرمی سے مسکرا کر کہا، میں دھوکے سے نہیں ڈرتا، اگر وہاں سچ چھپا ہے تو میں اسے ضرور پاؤں گا۔ الو نے ایک چمکتی پر دی، یہ تمہیں سچ دکھائے گا جب اندھیرا تمہیں اندھا کر دے گا۔ راستے میں ایک جھیل آئی۔ جھیل کے پانی میں احمد کا عکس نظر آیا، لیکن عکس مسکرا نہیں رہا تھا۔ اچانک وہ عکس بولا، احمد، ہر سچ تمہیں خوشی نہیں دے گا۔ دل میں ہلکی سی لرزش ہوئی، مگر وہ آگے بڑھا۔ پہاڑوں کے پار اسے چاندی کے پتھروں سے بنا ہوا دروازہ نظر آیا۔ دروازے پر لکھا تھا، دل صاف ہو تو ہی داخل ہو۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور دل سے کہا، میں کسی کا نقصان نہیں چاہتا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ محل کے اندر شیشے کے ستون تھے۔ ہر ستون میں کسی نہ کسی انسان کا چہرہ قید تھا۔ احمد نے دیکھا، کچھ روتے ہوئے، کچھ ہنستے ہوئے۔ ایک چہرہ جو بالکل اس کے جیسا تھا بول اٹھا، تم دیر کر چکے ہو۔ زمین ہلنے لگی۔ احمد کے قدموں کے نیچے شیشے کی سیڑھیاں ٹوٹنے لگیں۔ اچانک ایک سفید چادر اوڑھے لڑکی نمودار ہوئی۔ میں شیشے کی محافظ ہوں اور تم وہ ہو جس کی قسمت یہاں لکھی گئی تھی۔ احمد نے پوچھا، میری قسمت؟ مگر کیوں؟ لڑکی نے کہا، کیونکہ تم روشنی کے بیٹے ہو۔ 100 سال پہلے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سچ چھپا دیا تھا، وہ بیٹا تم ہو احمد۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے۔ تو پھر میرا محل، میری سلطنت، سب جادو ہے؟ وہ بولی، نہیں، تم سچ ہو، مگر تمہاری دنیا خواب ہے۔ جب تم جاگو گے سب ختم ہو جائے گا۔ شیشے کے ستونوں میں روشنی پھیلنے لگی، ہر چہرہ دھندلا گیا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، میں جھوٹ میں نہیں رہ سکتا، اگر سچ یہی ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ لڑکی مسکرائی، تم نے امتحان جیت لیا شہزادے، اب یہ تم پر ہے کہ تم خواب میں رہنا چاہتے ہو یا سچ میں جاگنا چاہتے ہو۔ احمد نے آنکھیں بند کی، ایک سرد ہوا چلی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، نہ محل نہ تاج، بس سورج اور آسمان۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، تم تو کل رات ہی آسمان سے گرے تھے، کون ہو تم؟ احمد نے مسکرا کر کہا، میں وہ ہوں جس نے خواب چھوڑ کر حقیقت چنی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے پیار کرنے لگے۔ وہ سب کی مدد کرتا، بچوں کے ساتھ ہنستا اور کسی کو نہیں بتاتا کہ وہ شہزادہ ہے۔ ایک رات وہی سفید چادر والی لڑکی گاؤں میں آئی۔ تم نے اپنی اصل بھلا دی احمد، اب تم پھر جاگ سکتے ہو، تمہاری سلطنت تمہیں یاد کر رہی ہے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، میں نے سلطنت پالی مگر سکون نہیں پایا، یہاں سچائی کے درمیان مجھے اپنا آپ ملا ہے۔ لڑکی نے سر جھکایا، پھر تم نے شیشے کا راز توڑ دیا ہے شہزادے، کیونکہ جس نے خود کو پا لیا اسے کسی محل کی ضرورت نہیں رہتی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، گاؤں والے احمد کے گرد جمع ہوئے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ خواب ختم ہو گیا ہے
तो याद रखो, शायद वहीं से हकीकत शुरू होती है। आसमान में रोशनी फैल गई। शीशे के महल की चमक अब गांव के ऊपर चमक रही थी। कहा जाता है वो अब भी हर रात एक सितारे की सूरत आसमान पर झिलमिलाता है, और जो भी सच की तलाश में निकले, शहजादा अहमद उसे रास्ता दिखाता है। और यूं शीशे का राज खत्म हुआ, मगर शहजादा अहमद की रोशनी बाकी रही। उसने सच को चुना, ख्वाबों को नहीं, और उसके फैसले ने दुनिया बदल दी। आज भी जब रात गहरी हो तो आसमान पर वो एक सितारा चमकता है, ताज की शक्ल में, जैसे अहमद अब भी वहां कहीं मुस्कुरा रहा हो। याद रखना, सच्चाई हमेशा जादू से ज्यादा ताकतवर होती है।